السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی جو ویڈیو اپلوڈ کی میں نے، اس میں عمرے کا طریقہ بتایا گیا، اور عمرے کا طریقہ، اس میں احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے، احرام کہاں سے باندھنا چاہیے۔ تو اس میں یہ بات آئی کہ احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، کہ میقات سے باندھنا چاہیے، اور اگر میقات اپنی اس سے پہلے آ رہی ہے تو اپنے اس سے پہلے باندھ لو۔ تو میقات کیا چیز ہے، تو اسی لیے آئی ویڈیو الگ سے بنانا پڑا کہ میقات کس کو کہتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے بتانا ضروری ہو گیا کہ میقات دراصل میں حد کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شہر کی اپنی ایک حدود ہوتی ہے کہ وہ شہر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے آگے جو ہے دوسرا شہر لگتا ہے، تو اس کو میقات کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں اپنے جو ہے حد کہتے ہیں، کہ جیسے انڈیا کی حد یہاں تک ہے، اسی طریقے سے مدھیہ پردیش کی حد یہاں تک ہے، یہاں سے مدھیہ پردیش ختم ہے، مہاراشٹر شروع ہے۔ تو اس طریقے سے مکہ مکرمہ کا بھی ہے، مکہ مکرمہ میں حرم شریف ہے، تو حرم شریف کی حد کہاں تک ہے۔ تو حرم شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف سے پہلے اگر کسی کو عمرہ کرنا ہے یا اسی طریقے سے حج کرنا ہے، تو حرم شریف سے پہلے اس کو احرام باندھ کے نیت کرنا پڑے گا۔ حرم شریف کے اندر جا کے، اس کی حد کے اندر جا کر کے یہ سوچے کہ میں احرام باندھ لوں اور نیت کروں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ باہر جا کر کے، حدود حرم سے باہر نکل کر کے وہ اپنا احرام باندھے اور نیت کرے، پھر جو ہے حدود حرم میں داخل ہو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے میقات، کہ اس میقات سے پہلے وہ جو ہے نیت کر لے اور احرام باندھ لے، پھر جو ہے وہ میقات کے اندر داخل ہو۔ تو اس کی الگ الگ اب یہ حد جو ہے کہ کسی جگہ پر پاس ہوتی ہے، کہیں پہ دور ہوتی ہے، اس لیے کہ سارا ایک جیسا تو ہوتا نہیں ہے، کہیں پر شہر دور تک لگتا ہے، کہیں پر شہر قریب میں لگتا ہے، تو اس لیے اس کو میقات کہا جاتا ہے کہ یہ حد جو ہے حرم شریف کی جو حد یہاں تک ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جو حرم شریف ہے، حرم شریف کی سب سے قریب والی جو حد ہے کہ یہاں پر حدود حرم ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے دوسرا شہر جو بھی ہے وہ لگ جاتا ہے، وہ مسجد عائشہ ہے، مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو مسجد ہے، وہاں تک بسیں فری میں جاتی ہیں، وہاں جائیں اپنا احرام باندھیں، نیت کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر جو ہے بس میں بیٹھ کر کے حرم شریف آ جاؤ۔ تو سب سے قریب کی جو حد ہے وہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، کہ اگر وہاں پر ہیں ہم کو دوسرا عمرہ کرنا ہے، اسی طریقے سے اور کئی عمرے کرنے ہیں، سب آپ چلے جاؤ عائشہ مسجد، وہاں سے احرام باندھ کے نیت کر لو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے دوبارہ بس میں بیٹھ کر کے لبیک پڑھتے ہوئے حرم شریف آ جاؤ۔ تو یہ سب سے قریب کی حد لگتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے میقات، کہ یہ سب سے قریب کی جو میقات ہے وہ یہ مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسجد اور ہے، مسجد جعرانہ، اس کا اصل نام مسجد جعرانہ ہے، لیکن وہاں لوگ اس کو مسجد جرانہ یا مسجد جیرانہ اس طریقے سے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مسجد جعرانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی کے وقت میں وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، تو وہ بھی وہاں سے بھی ایک جو ہے عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو حنین سے واپسی کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مسجد جعرانہ، تو وہ بھی ایک وہاں سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میقات ہو گئی۔ پہلی میقات کون سی تھی، جو سب سے قریب کی ہے، وہ مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری میقات جو ہے وہ ہے مسجد جعرانہ، کہ وہاں سے بھی جو ہے آپ اپنا عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری جو ہے وہ دور کی ہے ذرا، وہ اس کو طائف کا کہتے ہیں۔ طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے، وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے وہاں پر کیا ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کس طریقے سے کیا ہوا۔ بہرحال وہاں پہ اپنے سارے جو ہے معاملہ پورا کرنے کے بعد جو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن المنازل ایک مسجد آئے گی، وہ جو ہے وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے۔ طائف چونکہ 90 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں سے واپسی کے وقت میں یہ جو ہے یہ آتا ہے، یہ مسجد آتی ہے قرن المنازل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو ہے عمرے کا احرام باندھا تھا، اور عمرے کا احرام باندھ کے وہاں سے جو ہے مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے وہاں سے ایک عمرہ کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک عمرہ سنت ہے، اور یہ دور کی میقات ہے، یعنی پہلی میقات جو سب سے قریب کی ہے وہ مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور اس کے بعد دوسری جو میقات ہے
وہ مسجد جعرانہ کی ہے جو اس سے تھوڑا دور ہے، اور اس کے بعد تیسری جو میقات ہے وہ قرن المنازل طائف کے راستے میں آتی ہے۔ طائف سے واپسی کے وقت میں جو ہے آتی ہے قرن المنازل نام کی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اور وہاں سے آپ جو ہے عمرے کا احرام باندھیں۔ اور ان تینوں جگہ سے جو ہے طائف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے، اور مسجد جعرانہ سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے۔ تو میقات جو ہے کیا کہ میقات تیسری میقات جو ہے بہت دور کی ہے، اور وہ طائف ہے۔ قرن المنازل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا ہے، اس لیے وہاں بھی جانا چاہیے، اور وہاں جا کر کے عمرے کا احرام باندھو، نیت کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، لبیک پڑھتے ہوئے وہاں سے جو ہے آپ مکہ مکرمہ پہنچو، حدود حرم میں داخل ہو، عمرہ کرو۔ یہ جو ہے بڑا عمرہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چوتھی چیز ہے، یعنی جو ایک چوتھی میقات ہے وہ یہ کہ آپ اپنے گھر سے جا رہے ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے سب سے قریب کی میقات عائشہ مسجد ہے، پھر مسجد جعرانہ ہے، پھر اس سے دور جو ہے طائف کی قرن المنازل ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے جا رہے ہیں تو عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، اور جدہ سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جدہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں یا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں؟ اگر مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو آپ کو عمرے کا یا حج کا کوئی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سیدھے جدہ پہنچو، وہاں سے مدینہ منورہ آپ کے جو روم ہے، ہوٹل ہے، وہاں پہنچو، آپ کو جو ہے وہاں کچھ بھی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ جو ہے وہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینہ سے آپ اپنا احرام باندھ لو۔ یہاں پہ کوئی میقات، مدینہ سے میقات پڑے گی آپ کی۔ لیکن اگر جدہ پہنچے، جدہ سے آپ کو مکہ مکرمہ سیدھے جانا ہے، تو یہ میقات جو ہے جدہ سے پہلے آپ کے راستے میں آئے گی، تو اس لیے جو ہے آپ کو یہاں سے ہی احرام باندھنا پڑے گا، اس لیے کہ جدہ سے پہلے وہ میقات ہے، حدود حرم جدہ سے پہلے پڑ جاتی ہے۔ اس لیے جدہ میں جب آپ اترو تو احرام بندھا ہوا اور نیت کی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے زبان پر لبیک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ جدہ سے سیدھے مکہ مکرمہ جا رہے ہو تو اس لیے وہاں سے جو ہے آپ کو پہلے یہاں سے ہی احرام باندھ کر کے نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر سے یا اپنے گھر کی مسجد سے یا جہاں پر ہولڈ ہے، ہولڈ والی جگہ سے آپ کو احرام باندھ کے نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے آپ کو جانا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے جدہ والی جو میقات ہے تھوڑا دور ہے، اور وہ چونکہ راستے میں پڑتی ہے، اس لیے گھر سے احرام باندھ کے جو ہے جانا پڑتا ہے، یا جس جگہ پر ہولڈ ہے وہاں ہولڈ والی جگہ سے جو ہے آپ کو احرام باندھ کے جو ہے جانا پڑتا ہے۔ تو معلوم پڑ گیا ہوگا میقات کس کو کہتے ہیں، کہ میقات جو ہے حد کو کہتے ہیں، کہ کسی بھی جگہ کی جو حد ہوتی ہے اس حد میں داخل ہونے سے پہلے ہمارا احرام بندھا ہوا ہو، نیت کی ہوئی ہو، 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے، اور وہاں سے جو آپ جو ہے حدود حرم میں داخل ہو جاؤ۔ تو میقات کا مطلب جو ہوتا ہے حد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔